حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ سورہ رحمان کی فضیلت: جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سامنے نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھو، دل کو سکون ملے گا۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ رات کو دیکھا ہوا خواب صبح بھول جانا خوشخبری آنے کی علامت ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے بستر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ رزق اسی وقت تقسیم ہوتا ہے اور دیر سے اٹھنے والوں کے نصیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ گھر آئے مہمان کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجو، چاہے ایک گلاس پانی ہی پلاؤ۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ پر سویا کرو، ایسا کرنے سے برے خواب نہیں آتے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہوں تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کے ناخن اچانک سیاہ ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ جب گھر میں کوئی بڑا داخل ہو تو تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرو، ان کی دعا تمہاری تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ اگر بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہوں تو روزانہ رات کو 2 عدد چھہارے کھلائیں، چند دن میں ہی افاقہ ہوگا۔ روزانہ 5 بادام کھانے سے زندگی بھر کے لیے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں، خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اتنے دکھی گانے سنتے ہیں کہ ساتھ بیٹھا بندہ بھی ان کے محبوب کو مس کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ واٹس ایپ پر ایسی ٹائپنگ کرتے ہیں جیسے وصیحت لکھ رہے ہوں اور رپلائی آتا ہے بانو قدسیہ کہتی تھی، مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو اس سے سچا پیار کرتی ہو، اس کی فرما برداری کرتی ہو، اس کی کیئر کرتی ہو۔ شروع میں پیار اور پرواہ کرنے والا مرد آخر میں انتظار اور ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت شادی سے پہلے محبت نہیں، شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ محبت تلاش کرتی ہے۔ جو مرد عورت کے نخرے اٹھاتا ہے وہ عورت مرد کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ جو عورت محبت سے بولے وہ سب کے دل جیت لیتی ہیں۔ جو عورت صبر کرے اس کا شوہر سکون پاتا ہے۔ جس عورت کا دل بڑا ہو اس کے گھر میں خوشحالی رہتی ہے۔ جو عورت اپنے گھر کو سنوارے اس کا شوہر ترقی کرتا ہے۔ جو عورت دل کی صاف ہو اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جو عورت کم بولے اس کا شوہر کامیاب ہوتا ہے۔ جس عورت کی مسکراہٹ خوبصورت ہو اس کا نصیب روشن ہوتا ہے۔ جس عورت کی پیشانی کشادہ ہو اس کے نصیب میں بہت زیادہ دولت اور سکون ہوتا ہے۔ جس عورت کی آنکھوں میں شرم ہو اس کا شوہر عزت دار ہوتا ہے۔ جس عورت کی بات میں مٹھاس ہو اس کا گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ جس لڑکی کے بازوؤں پر زیادہ بال ہوں تو سمجھ جاؤ وہ لڑکوں کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتی۔ جس لڑکی کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو سمجھ جاؤ ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی ہے۔ جو لڑکی ناراض جلدی ہو جاتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی لڑکی کا دل موم کی طرح نرم ہے۔ جو لڑکی بار بار انجان کو بھائی بلائے ایسی لڑکی مضبوط کردار کی نہیں ہوتی۔ جو لڑکی ہر وقت بن سنور کر رہتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی لڑکی صرف اور صرف تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ کے دماغ میں کئی مہینوں یا سالوں سے بغیر بات کیے ہے تو سمجھ جائیں یہ وہی ہے جس کے پاس آپ کا دل ہے۔ محبت کا تعلق عمروں سے نہیں ہوتا۔ من پسند شخص ہر عمر میں خوبصورت لگتا ہے۔ اس مرد سے زیادہ حسین کوئی نہیں جس کو آتا ہو
محبت کو پاک رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج اور مومن کا ہتھیار ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا بولا ہوا جھوٹ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ پاک خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے۔ پہلے دور میں خون کے رشتے ہوتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ لاکھ اختلاف کے باوجود بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ صرف ایک ہی بار بات کو سننا پسند کرتے ہیں وہ دراصل اپنی زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھلی وہ جانور ہے جس نے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جو شخص وضو کرتے وقت سورہ قدر پڑھے وہ اس دن کی طرح اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ مسکراہٹ بھی کیا عجیب شے ہے، اگر دوست کے لیے اپنے ہونٹوں پر سجا لو تو وہ راحت محسوس کرے، اگر دشمن کے لیے سجا لو تو وہ ندامت محسوس کرے، اور اگر کسی ناواقف کے لیے سجا لو تو یہ صدقہ بن جائے۔ عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، وہ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو جاتا ہے، اور مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ عورت ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ گھر میں بکری لے آئیں۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو 50% امید ہے کہ آپ 2 سال میں بیمار ہو جائیں گے۔ فالسے کا شربت گیس کے لیے بہترین ہے۔ شہد میں زیرہ پیس کر چاٹنے سے پیٹ درد دور ہو جاتا ہے۔ میتھی قبض اور بدہضمی سے نجات دلاتی ہے، گلے کی خراش کو دور کرتی ہے۔ گلے کی کوئی پرابلم ہو تو ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جو لوگ شام کے وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کے پردے لگانے سے ذہنی مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہو اسے اپنے تلووں پر مالش کرنی چاہیے۔ جو عورتیں گرمی میں لگاتار کام کرتی ہیں ان کے بالوں کا گرنا بڑھ جاتا ہے۔ جس عورت میں چربی زیادہ ہو اسے ٹھنڈے پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سونے سے پیٹ سے گیس اور سینے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ ہری مرچوں کے استعمال سے
چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ حرام جانور گھر میں لانے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ اگر مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے زخم ہو جائے تو کپڑوں والا صابن کاٹنے والی جگہ پر لگائیں، آرام آ جائے گا۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں ہی پوری ہو جاتی ہے۔ 3 جانور گھر میں غربت لاتے ہیں، کاکروچ، چھپکلی اور مکڑی۔ 3 جانور گھر میں برکت لاتے ہیں، بلی، بکری اور شہد کی مکھی۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کریں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ زمانے قدیم میں کالی مرچ کا سفوف زخموں پر لگایا کرتے تھے۔ بہت زیادہ عقل مند لوگوں کو اپنے دماغ کے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے جلدی نیند نہیں آتی۔ جو شخص جتنا زیادہ مطالعہ کرے گا اتنا ہی وہ لوگوں کے محسوسات کا زیادہ ادراک کرے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر منہ پک جائے، منہ میں چھالے ہو جائیں اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ 1 سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آخری شخص جو آپ کے دماغ میں آئے وہی آپ کی خوشی یا غم کی وجہ ہوتا ہے۔ عورت کو خوشی اور اچھی خوراک ملتی رہے، وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گی۔